ہسٹوریکل ورلڈ چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم آپ کو بتاتے ہیں شیطان کی پریشانیوں کے بارے میں کہ شیطان کن کن باتوں سے پریشان ہوتا ہے۔ ابتدا میں شیطان فرشتوں کی ایک جماعت میں سے تھا۔ علم و عبادت کے لحاظ سے شیطان تمام پر برتر تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تمام فرشتوں نے اللہ کے حکم کو مان لیا سوائے شیطان کے۔ اس نے حسد اور غرور کی وجہ سے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے اسے جنت سے نکال دیا اور زمین پر اتار دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی آیت سجدہ تلاوت کر کے سجدہ ریز ہوتا ہے تو شیطان مردود رونا پیٹنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائے افسوس! ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ملا اور اس نے سجدہ کیا اور جنت میں چلا گیا، لیکن مجھے سجدے کا حکم ملا تو میں نے حکم عدولی کی، سجدہ نہ کیا اور جہنم رسید ہو گیا۔ پیارے دوستو، جب کوئی انسان اللہ پاک کو سجدہ کرتا ہے تو یہ عمل جس کو دیکھ کر شیطان رونا پیٹنا شروع کر دیتا ہے اور اب وہ افسوس کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ انسان کو سجدے کا حکم ملا اور اس نے سجدہ کیا، لیکن میں نے نافرمانی کی اور جہنم کا حقدار بن گیا۔ اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطان کی 6 کمزوریاں بتائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطان کو دیکھا کہ وہ بہت کمزور اور لاغر نظر آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، تیرا یہ حال کیوں ہو گیا ہے؟ شیطان نے کہا، اے رسول خدا، آپ کی امت کے 6 کاموں کے باعث پریشان ہوں۔ مجھے ان کاموں کے دیکھنے کی طاقت نہیں اور میں ان کا متحمل نہیں ہوں۔ نمبر 1، جب وہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو سلام کرتے ہیں۔ نمبر 2، ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں۔ نمبر 3، ہر کام کا ارادہ کرنے سے قبل انشاءاللہ کہتے ہیں۔ نمبر 4، گناہ ہو جائے تو استغفار کرتے ہیں۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنتے ہیں تو صلوات پڑھتے ہیں۔ نمبر 6، ہر کام کے ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرتے ہیں۔ حسن کردار سے نور مجسم ہو جا کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔